کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا الى آخر هذه الآیہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ نچھاور کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، رمضان المبارک کے اس درس کے اجلاس میں آج کا جو میرا عنوان ہے جس پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ ہر ہفتے اتوار کے دن بعد نماز ظہر میں آپ کے سامنے حاضر آتا ہوں، اور شاید یہ آخری اتوار ہوگا کہ پھر اس کے بعد رمضان ملے یا نہ ملے، زندگی ملے یا نہ ملے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہر ہفتے میں نے الگ الگ عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ اس مرتبہ میں نے سوچا اور چاہا یہ کہ زبان کے متعلق کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی میں اسے محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا، اس کی زبان بہت چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتْ أَوْ كَمَا قَالَ النبی۔ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اگر وہ بات کرے تو یا تو اچھی بات کرے یا پھر وہ خاموش رہے، یہی بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور وہ چیز جو تمہارے دونوں پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، رسول پاک فرماتے ہیں زبان اور شرمگاہ کی اگر ضمانت تم نے مجھے دے دی کہ اسے محفوظ رکھو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جنت کا راستہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت کیسے حاصل ہوگی؟ رسول پاک نے دو لفظوں میں بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک و صالح میں اٹھائے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم اب اپنی زندگی میں غور کریں کہ کون سے ایسے حرکات اور سکنات ہیں کہ جس کی بنیاد پر زبان سے بڑی بڑی خطا ہو جاتی۔ جب ہم یہ سب احادیث بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہے تو زبان چھوٹی سی، اس سے بڑی تو اور دوسرے اعضاء ہیں، سر ہے جو کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، شرک کر دیتا ہے، کفر کر دیتا ہے، زبان کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بدن کے اندر صرف ایک ہی ایسا ٹکڑا ہے کہ جو اگر چاہے تو اسلام میں آپ کو داخل کروا سکتا ہے، اور اگر آپ چاہ لیں تو وہی آپ سے کفر بھی کروا سکتا ہے۔ ایک بندے کے لیے، مومن کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ پر یقین رکھے، رسول اللہ پر یقین رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے اقرار بھی کرے، اپنی زبان سے
اقرار بھی کرے تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق جہاں دل سے ہے وہیں زبان سے بھی ہے۔ کیا فرمائے گا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل سے ماننا اور تصدیق کرنا تو ضروری ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ چیز نہیں ہے، زبان سے نہیں ادا ہو رہی، آپ مسلمان نہیں۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے، تو کس چیز سے اس نے اللہ کے خلاف باتوں کا ارتکاب کیا؟ زبان کے ذریعے۔ یعنی زبان ہی وہ ہے جو ایمان میں، اسلام میں داخل کرواتی بھی ہے، اور زبان ہی ہے جو اسلام کے دائرے سے خارج بھی کر دیتی۔ اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے مسلمان، بہت اہمیت کی حامل ہے چند گرام کی، لیکن اگر چل جائے تو ایک اچھے خاصے مسلمان کو کافر بنا سکتی ہے، اور اگر چل جائے تو ایک اچھے خاصے کافر کو مسلمان بنا دے گی۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جس نے دی، اسے جنت کی ضمانت دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے اور کون کون سی برائیاں اور اچھائیاں ہوتی۔ یہ تو تھی ایمان اور کفر کی بات۔ اب کوئی بندہ مسلمان ہے اور وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اور اپنی زبان سے گالی گلوچ، فحش گوئی، بری باتیں، کسی کا مذاق اڑانا، اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، یا پھر غیبت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے متعلق احادیث میں کیا آیا؟ خاص طور پر رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے پاس وقت کی فرصت ہوتی ہے، اوقات خالی ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس وغیرہ کو انہوں نے ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا کہ ایک مہینے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے بعد پھر بزنس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اب وہ جو مہینہ بچتا ہے اس میں نفس مسجد میں بیٹھنے تو نہیں دیتا، باہر جب چار دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے، یا کسی کا مذاق اڑانا، یا کوئی ایسی بات کہنا کہ جس کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، دو روزے دار عورتیں مرنے کی حالت میں ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ عجیب و غریب واقعہ۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کی حالت مرنے کے قریب ہے، وہ مرنے والی ہیں، آپ دعا فرمائیں، کوئی علاج فرمائیں۔ کہا ٹھیک ہے، انہیں بلا لاؤ۔ وہ صحابی گئے اور ان دونوں عورتوں کو بلا لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، وہ تو عالم الغیب ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے انہیں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، سب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ کون سا گناہ کر کے آ رہی، روزے دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو تشتریاں منگائی جائے، پیالیاں، چھوٹے چھوٹے پیالے منگائے گئے، اور ان عورتوں کو بلا کر کہا کہ اس کے اندر قے کرو، قے یعنی الٹی کرو۔ اس میں سے ایک عورت نے جب الٹی کی تو وہ جو پیالی لائی گئی تھی وہ خون سے بھر گئی، اور دوسری عورت کے سامنے پیالی پیش کی گئی، کہا گیا کہ اس کے اندر الٹی کرو۔ جب اس نے الٹی کیا، اس کے اندر گوشت کا ایک لتھڑا نکل گیا، اور پیپ کا کچھ مادہ نکلا، اور کچھ کچرا نکلا۔ یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ دونوں روزے دار ہیں، متقیہ اور پرہیزگار ہیں، ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے، گوشت کا لتھڑا نکل رہا ہے، کیا کوئی بیماری ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عورتوں کو مخاطب ہو کر، اور صحابہ کرام کے ذہن و گمان سے وہ پریشانی کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں عورتوں نے روزے کا حق ادا نہ کیا۔ روزے کا حق یہ تھا کہ جس طرح اس نے اپنے پیٹ کو کھانے اور پانی سے بچا کر رکھنا تھا، اسی طرح اپنی زبان کو بھی غیبت سے بچا کر رکھنا تھا۔ اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیبت یعنی برائی کرتا ہے، وہ یعنی برائی نہیں کرتا بلکہ اس کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ انہوں نے جب الٹی کی تو ان کے پیٹ سے، ان کے منہ سے گوشت کا لتھڑا نکل گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم زندگی بھر اس چیز کو یاد رکھے، اور کبھی کبھار اپنی زبان کی چیزوں پر دعا کیا کرتے کہ اے اللہ زبان کے شر سے ہماری حفاظت فرمانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو ایسے پکڑتے
اور ارشاد فرماتے اے زبان تو ہی ہے جس کی وجہ سے میں ہلاک بھی ہو سکتا ہوں. زبان کو پکڑ کر ارشاد فرماتے ہاتھ میں، کہتے تو ہی ہے جس کی وجہ سے میں ہلاک بھی ہو سکتا ہوں. اس لیے فرمایا گیا کہ ایک بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کی زبان کھلے تو یا تو اچھی بات کرے یا ذکر اللہ کرے یا پھر خاموش رہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. بسا اوقات بہت ساری باتیں ایسی ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں کہ نکلنے کے بعد اس کا ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، اور چاہ کر کے بھی ہم ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے، بڑا مشہور ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. بڑا مشہور مقولہ ہے، زندگی میں کام آنے والا. فرماتے ہیں کہ تلوار اور نیزے کا جو زخم پڑتا ہے بدن پر وہ بھر جاتا ہے. جب آپ کے بدن پر کوئی تلوار کا زخم لگ جائے، بڑے سے بڑا چیرا لگ جائے، وہ بھر جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں زبان کا دیا ہوا زخم زندگی بھر نہیں بھرتا. نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی زبان سے کسی کو زخم لگا ہو، یعنی دل ٹوٹا ہو، زندگی بھر اسے وہ بات یاد رہتی ہے، وہ کبھی اسے بھلائی نہیں بھولتا. لہٰذا اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. آسان سا فارمولہ ہے، کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ کہنے کے بعد ان الفاظ کو بدلایا نہیں جا سکتا، ان کو پلٹایا نہیں جا سکتا. یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے کئی قوموں پر عذاب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا. جانتے ہیں یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اپنی اس زبان سے محفوظ رکھنے پر دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت یونس کا تذکرہ آپ کو معلوم ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام آپ اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے، اکثر خاموش رہا کرتے تھے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو قرآن کے واقعات پر غور کرنا ہوگا. شہر نینوا نام کا ایک شہر ہے جہاں آپ رہتے تھے. فرمایا گیا کہ کئی سال تک آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، قریب بلایا، کہا کہ ایک اللہ کو مانو، بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو. لیکن وہ قوم بڑی ڈھیٹ تھی، ظالم قوم تھی. ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا، غصب کرنا، زنا عام تھا، کسی کو ستانا، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر عام تھی. کثرت سے سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانی قوم. حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اس بستی سے نکل گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائے بد فرمائی. اے اللہ، یہ میری قوم ہے، تو نے جو مجھے میسج کا حکم دیا تھا، پیغام کا حکم دیا تھا کہ تو ایک ہے، میں تیرا نبی ہوں، یہ بات میں نے پہنچائی، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، تجھے جھٹلاتے ہیں. اے اللہ ان پر عذاب نازل فرما. ایک نبی کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے، کیا اسے قبول ہونے میں کوئی دیر ہو سکتی؟ فرمایا گیا جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام رات کو یہ دعا کر کے نکل گئے، صبح کے وقت ان کے پورے شہر پر بدلیاں چھا گئی اور آسمان کالا ہونے لگ گیا. اور رات میں ہی ان لوگوں کی آپس میں بات ہو گئی تھی کہ یونس اللہ کے نبی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اور اس بندے کی زبان سے دعائے بد نکلی ہے. اب کل کے دن دیکھتے ہیں کہ اگر عذاب کے آثار نظر آئیں گے تو ہم سب توبہ کر لیں گے، اور اگر آثار نہیں آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یونس جھوٹا انسان ہے. حضرت یونس تو جا چکے، وہاں سے نکل کر چلے گئے. فرمایا گیا کہ اگلی جب صبح ہوئی تو آسمان سفید ہونا چاہیے تو کالا ہو گیا، خوف و ہراس کا عالم طاری ہو گیا. آپ سوچیں معمولی سے زلزلے آ جاتے ہیں یا پھر بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو دل کانپنے لگ جاتا. اگر گھر فل ہونے لگ جاتا ہے پانی سے، گھبراہٹ کا عالم آپ کو معلوم ہے. ممبئی کی سرزمین پر آپ نے دیکھا. تو جب اللہ کے عذابات کے آثار نظر آنے لگ جائیں تب تو پھر پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، گھبرا جائیں گے. پوری قوم نے یہ سوچا کہ ہم نے غلط کیا ہے، اللہ کے نیک بندے کی بات مان لینی چاہیے. سب ملے، بادشاہ کو بلا کر کے کہا کہ ہم سب مل کر کے حضرت یونس کو ڈھونڈیں گے اور اپنی توبہ کا اقرار کریں، کہیں گے کہ ہم نے غلطیاں کی تھی، اب ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ سے غلطیاں نہیں کریں. بادشاہ کے حکم سے کئی فوجی ڈھونڈنے نکلے کہ حضرت یونس کہاں ہیں، کہ ان کی بارگاہ میں جایا جائے اور اللہ تک پیغام پہنچایا جائے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں.
کسی دوسری بستی میں جا کر کے آباد ہو گئے، چلے گئے، نظر ہی نہیں آ رہے اور کسی کو نہیں مل رہے ہیں۔ یہ لوگ ڈھونڈتے گئے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ابھی عذاب آیا نہیں ہے، آنے سے قبل ہی یہاں تک کہ جنگلوں میں چلنے لگ گئے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ گئے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تیرے ایک نیک بندے کو ہم نے ستایا، ان کی بات نہ مانی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس قوم کی یادہ پسند آئی۔ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، اگر اس کا کوئی بندہ سالوں سال تک بھی گناہ کرتا ہے اور ایک لمحے میں اگر اللہ کو یاد کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کو دیر نہیں لگتی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ آپ کو معلوم ہے نا بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ 70 سال تک وہ روزانہ رات کو 1000 مرتبہ اپنے جھوٹے خدا کا نام لیتا تھا اور پھر سوتا تھا۔ وہ کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ صنم کسے کہتے ہیں؟ صاد، نون اور میم۔ صنم کہتے ہیں پتھر کے خدا کو جس کو پوجتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں وہ شخص تھا 70 سال تک روزانہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا رات کو سونے سے قبل 1000 مرتبہ یا صنم یا صنم یا صنم پڑھا کرتا تھا اور پھر سوتا تھا۔ ایک دن نیند کا غلبہ اس قدر زیادہ ہوا، فرمایا گیا کہ نیند میں جھپکی آ رہی تھی اور ہوش کھو بیٹھا تھا کہ اس کی زبان سے صنم کی جگہ سمدو نکل گیا۔ یا صنم کی جگہ یا سمدو۔ سمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ غلطی سے اس کی زبان سے یا سمدو نکل گیا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا کہ اے فرشتوں جاؤ اور اس شخص کا نام کافروں میں سے نکال کر مسلمانوں میں داخل کر دو۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ یہ تو زندگی بھر کفر و شرک میں مبتلا رہا ہے اور عمر کے اس پڑاؤ میں بھی اگر اپنی زبان سے وہ تجھے پکار رہا ہے تو وہ بھی غلطی کی بنیاد پر ہے، غلطی کی بنیاد پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 70 سال تک وہ میری ذات سے انجان تھا اور 70 سال تک وہ اپنے جھوٹے خدا کو پکارتا رہا، اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب بھول کر کے ایک مرتبہ اس نے پکارا ہے، اب بھی میں ساتھ نہ دوں تو میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم رجوع لاتے ہیں تو وہ مدد کے لیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے کے انتظار میں ہے، انتظار میں ہے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب توبہ کرنے لگ گئی، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی خطا ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے احکام تھے اور جو کچھ ان کی زندگی میں معاملات تھے وہ اللہ کی جانب سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ توبہ کریں۔ تفسیر کی بات میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی جانب سے حضرت یونس علیہ السلام پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت یونس ایک کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، تعداد زیادہ ہو گئی تھی، وزن زیادہ ہو گیا تھا، کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ سارے لوگ مل بیٹھے اور باتیں کرنے لگ گئے کہ آخر کیا کریں۔ تو اس میں سے ایک نجومی یا کوئی شخص تھا، اس نے بتایا کہ ہماری اس کشتی کے اندر ضرور کوئی بھگوڑا انسان موجود ہے، اپنے آقا کا بھگوڑا انسان، یعنی نافرمانی کیا ہوا، کسی کا وہ نوکر تھا، غلام تھا، اور اپنے آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ اس کشتی میں آ کر بیٹھا ہے اور اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کشتی کو ڈبانے پر قادر ہے اور کشتی ڈوبنے والی۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ آخر کون ہے؟ کوئی نہیں تھا۔ کہا کہ آخر کیا کریں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ان میں سے ڈھونڈو کہ کون گنہگار ہے، اسے اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو، تمہاری کشتی محفوظ رہے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام خود سے آگے آ گئے۔ آپ کو احساس ہو گیا کہ میں اپنی قوم کو ایسے وقت میں چھوڑ کر کے آیا کہ ابھی ان کا توبہ کا میں نے انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن اور انتظار کر لیتا، شاید وہ توبہ کرنے کے لیے آ جاتے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے اس کے بندوں کے لیے انتظار نہیں کیا اور چلا آیا اور بد دعا کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں خود سے آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میں ہی وہ گنہگار ہوں جو اپنے اللہ سے دور بھاگ رہا ہوں۔ میں نے اس کی قوم پر، اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کیا، لہٰذا مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو۔ لوگوں نے کہا آپ تو نیک انسان ہیں، پاکیزہ ہیں، متقی ہیں، جتنے دن آپ کے ساتھ گزرے ہیں بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی۔ کہنے لگے آپ نیک انسان ہیں، آپ کو ہم نہیں ڈال سکتے۔ تو پھر کہا معاملہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ قرعہ اندازی کیا جائے،
یعنی چٹھی نکالی جائے، سب کے نام لکھے گئے اور چٹھی کو اچھالا گیا۔ کہتے ہیں 3 بار قرآن اندازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس کا نام نکلا۔ اللہ اکبر، ہر بار حضرت یونس کا نام نکلا۔ تب اس کشتی کا جو ملاح ہے، جو ناخدا ہے یعنی چلانے والا ہے، اس نے حکم دیا یقیناً یہی شخص جھوٹا ہے اور نافرمان ہے۔ حضرت یونس کو اٹھایا گیا اور سمندر میں ڈال دیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ سمندر میں کچھ دیر تک میں ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے مجھے نگل لیا۔ یہ اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ میرے نبی حضرت یونس کو نگل لو، چبانے کا حکم نہیں تھا۔ وہ بڑی مچھلی آئی اور اس نے اپنے پیٹ میں آپ کو سما لیا، اور تقریباً 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود رہے، 40 دن تک۔ اور 40 دن کے بعد یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اب سنیں، فرمایا گیا تفسیر میں ملتا ہے 40 دن کے بعد وہ مچھلی دریا کے کنارے آئی، سمندر کے کنارے، اور اس نے پھر سے الٹی کی اور قے کی۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے۔ فرمایا گیا حضرت یونس علیہ السلام جب تک مچھلی کے پیٹ میں تھے آپ کو اس بات کا احساس تھا، اور ہر لمحہ آپ اپنی زبان کی وجہ سے جو دعائے بد نکلی ہے اس سے توبہ کرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں یقیناً اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے خطا کی ہے، اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ ہم تو نہیں کہتے کہ خطا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن تک وہ پڑھتے رہے، اور آخرکار اللہ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے اگل دیا۔ جب آپ باہر آئے تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پورے بدن پر ایک بال بھی باقی نہیں تھا۔ فرمایا گیا آپ کا پورا بدن ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ بھنی ہوئی مرغی ہو جاتی ہے۔ مرغی کو جب بھون دیا جائے سارے پر اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جسم بھی نرم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرا بدن اس طرح ہو گیا تھا کہ جس طرح ایک بھنی ہوئی مرغی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کافی دیر تک، گھنٹوں تک آپ ساحل سمندر پر ایسے ہی پڑے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک درخت نمودار ہوا، ایک بیل نکلی، جس کو ابھرتا ہوا دیکھ کر، جس کو اچھا ہوتا ہوا دیکھ کر آپ کی طبیعت میں بھی اچھائی محسوس ہونے لگ گئی۔ اور کافی دن گزر گئے، کافی مہینے گزر گئے، آپ ٹھیک ہوتے چلے گئے، صحت مند ہو گئے، اور پھر وہیں پر ایک جھوپڑی بنائی اور عبادت کرنے لگ گئے۔ اب فرمایا گیا کہ کچھ دن کے بعد، کچھ دن گزرے تھے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو درخت آپ کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد نمودار ہوا تھا اور جس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر طبیعت میں اچھائی محسوس ہوئی تھی، اب وہ سوکھنے لگ گیا، وہ سوکھنے لگ گیا۔ وہ درخت جیسے جیسے سوکھنے لگ گیا، حضرت یونس اور بیمار پڑنے لگ گئے۔ ان کی طبیعت میں عجب سا ایک ماحول پیدا ہونے لگ گیا کہ وہ درخت جیسے جیسے سوکھتا جا رہا ہے، آپ کی طبیعت میں ایک ملال ہے۔ آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے گھروں کے اندر اگر آپ پودے لگاتے ہیں تو آپ جب اسے لگائیں گے، جیسے جیسے وہ پودا بڑھے گا آپ کی طبیعت میں بھی نشو و نما آئے گی، آپ کو فرحت اور ایک اچھائی کا احساس ہوگا، اور جیسے جیسے وہ درخت سوکھے گا آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کھٹک ہوگی۔ اسی طرح کسی کو پالنے پوسنے پر بھی ماحول ہوتا ہے۔ بکرے کو لا کر آپ کچھ دن پال لیتے ہیں، کچھ دن کے بعد جب ذبح کرنے لے جاتے ہیں تو پیر کانپ جاتے ہیں۔ بقرعید کے وقت کیا ہوتا ہے، کئی بچے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، جس چیز کو ہم کافی دن سے دیکھ رہے ہوں۔ حضرت یونس کو اس درخت سے انسیت ہو گئی تھی، اب وہ سوکھنے لگ گیا تو آپ کو تکلیف ہو گئی۔ تب اللہ کی جانب سے آواز آئی، غیبی آواز، کہ اے یونس، جب تم ایک درخت کے سوکھنے کو گوارا نہیں کر سکتے، میں اپنے بندوں پر عذاب دینا کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرے بنائے ہوئے بندوں پر میں عذاب نازل کروں اور وہ جھلس جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں؟ کاش تم انتظار کرتے، تم تھوڑا اور انتظار کرتے۔ تمہاری قوم توبہ کے انتظار میں تھی، توبہ کرنے والی تھی، تم وہاں سے چلے آئے اور ان کو توبہ کا موقع نہ ملا، لہٰذا واپس جاؤ اور ان کے لیے دعا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی میں آپ زندگی میں کم سے کم بولا کرتے، جتنی حاجت ہوتی اتنا ہی بولا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے، لوگ پوچھتے کہ آپ کیوں کم بولتے ہیں؟ کہتے کہ میری زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا تھا، میری زبان ہی تو ہے کہ میں تم سے چھوڑ کر کے علیحدہ ہوا اور تمہارے لیے بد دعا کر دیا اور چلا گیا۔
زبان ہی کی وجہ سے میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، لیکن زبان ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی کر دیا۔ یہ زبان کی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر، اگر اس پر بولا جائے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لہٰذا اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھیں اور سوچیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ بولنے سے قبل جو انسان سوچتا ہے وہ عقل مند کہلاتا ہے، اور اکثر اوقات خاموش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان بولتا ہے وہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ سارے الفاظ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جب وہ کتابیں نامہ اعمال کی پیش کی جائیں گی، وہ کہے گا کہ یہ وہ کون سی کتاب ہے کہ جو چھوٹی بھی نہیں ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس میں ہر چیز کو لکھ دیا گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کروں۔ بچپن میں نے کسی کے رسالے کے اندر یہ بات پڑھی تھی، ہے تو ایک مزاحیہ طور پر لیکن بہت کام کی چیز ہے۔ ایک قالین والا شخص تھا، عام طور پر مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی، اور کچھ اسٹینڈ اپ کمیڈینز کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ 4-5 لوگوں کے درمیان جب بھی نوجوان بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وہ بات کرتے ہیں کہ جس سے 4 لوگ ہنسیں اور کسی ایک کا دل ٹوٹ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں زبان کی برائی۔ ایک شخص تھا قالین والا، قالین بنانے کی اس کی فیکٹری تھی، کام تھا اس کا، اور بڑا ماہر شخص تھا، بڑا ماہر شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسی نقاشی اور ایسی قالین بناتا تھا کہ کئی ممالک میں وہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے ہمیشہ خستہ حال میں رہا۔ بناتا، مارکیٹ لے جاتا، بیچنے کے لیے کھڑا ہوتا، کسٹمرز آتے، خریدنے کی بات کرتے، یہ کوئی ایسا زہریلا جملہ بول دیتا کہ لوگ اسے مارتے، اس کا سامان چھین لیتے اور اسے پھینک کر چلے جاتے۔ پوری زندگی یہی ہوتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ میں کیوں لوگوں پر ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، میں یہ بناتا ہوں اور بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں، ایک بار میں اتنا مل جائے گا کہ زندگی بھر جیت سکتا ہوں۔ اچھی سی قالین بنایا، کئی مہینے لگ گئے، غالباً 3 مہینے لگ گئے، بنایا، نقاشی کیا، بہترین کاریگری کے ساتھ وہ قالین اٹھایا اور اسے لے کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں گیا۔ اس وقت کا جو بھی بادشاہ ہو، کہا کہ میں اپنی کلاکاری آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، کچھ تحفے میں لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ۔ جب اس نے دکھایا تو بادشاہ حیران رہ گیا، اور جتنے بھی درباری تھے حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ اتنا ماہر انسان ہماری سلطنت میں موجود ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا اتنی عمدہ قالین، اتنی بہترین قالین، لہٰذا اس کو انعامات سے نواز دو۔ کہا کیا کیا دیں گے؟ زمین، جائیداد، ہیرے، جواہرات، اعلان کروا دیا۔ کہا کہ یہی قالین ہے جس کے بعد آج کے بعد سے ہم اسی پر بیٹھیں گے۔ اعلان ہو گیا اور بے شمار جواہرات وغیرہ کا اعلان ہو گیا۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور اپنی زبان کو دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے زبان مجھے مار نہ کھلوانا، آج کے دن بچا لینا، کیونکہ آج جو چیز ملنے والی ہے زبان کی وجہ سے نہ ملی تو معاملہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو دبایا تھا اور بچائے رکھا ہوا تھا، لیکن اس سے نہیں رہا گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے کہا کہ رکو ابھی انعامات نہیں دیے جائیں گے، سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ عمدہ قالین کب بچھائی جائے، کب بچھائی جائے۔ درباری سے پوچھا گیا، وزیر نے کہا کہ حضور آپ کے صاحبزادے کے جنم دن کے دن یہ بچھائی جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر آپ کی سالگرہ پر، آپ کے جنم دن پر بچھائی جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا آپ کی بیوی کے سالگرہ پر اگر بچھا جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ سب سے پوچھا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب سے بہتر جواب تو یہ دے سکتا ہے جو بنا کر کے لایا۔ وہ ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میری زبان کھلے اور غلطی نہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہا تھا، اے زبان مجھے بچا لینا، مجھے بچا لینا، مجھے بچا لینا۔ اب بادشاہ کا حکم آ گیا، اب تو بولنا ہی پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ارے تم کیوں نہیں بولتے، تم تو خاموش کھڑے ہو کب سے، تم بولو۔ اس کی زبان کھلی اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ آپ کے 40ویں پہ بچھایا جائے، بہتر ہے کہ آپ کے چہلم پہ بچھایا جائے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی اور بادشاہ آئے گا وہ بھی اس پر بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ درباری دوڑ پڑے، وزیروں نے پکڑ لیا، مارا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن جب ہوش آیا، شہر کے باہر ایک کوڑے دان میں ملا اور کہنے لگا، اے زبان تیری وجہ سے میں کہاں جا رہا تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ یہی ہے زبان ہماری۔ بسا اوقات ہمیں بہت سارے مراتب حاصل ہونے والے ہوتے ہیں، کسی کی بارگاہ میں، کسی کے پاس ہمارا مقام بلند ہونے والا ہوتا ہے،
لیکن ہم اس زبان کا غلط استعمال کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس ترقی سے تنزلی کی طرف آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کریں، خاص طور پر رمضان المبارک میں کہوں گا، اور جو عورتیں ہماری اس بیان کو سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اور ہر جھوٹی قسم سے بچیں، اور ہر ایسی بات سے بچیں کہ جس کو بولنے کے بعد ہمیں خود پچھتاوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنی زبانوں کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں قصداً سہواً جو غلطیاں خطائیں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔